السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خبر آپ کے علم میں ہے، آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، وہ جلسہ ملتوی ہوا اور جن حالات میں ہوا وہ بڑے حیران کن ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی ہنگامہ خیز ڈیولپمنٹس، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آج دوسری اور سب سے بڑی غالباً خبر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی اپیل منظور کر لی ہے اور متنازع پیراگرافز کو حذف کر دیا ہے 29 مئی کے فیصلے سے۔ اس پر ہم ٹورڈز دا لیٹر پارٹ آف دا پروگرام بات کریں گے، لیکن آغاز میں بلا تمہید گفتگو کریں گے ہمایوں محمد صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، اور آج ان کی عمران خان صاحب سے اس جلسے کے ملتوی ہونے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ 7 بجے خان صاحب نے یاد کیا اور خان صاحب سے جا کر اعظم سواتی صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی؟ یہ تو بڑا حیران کن ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب ہم آج ملاقات ہوئی، میں جا رہا تھا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے، لیکن وہاں پہ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ شاید آپ کو ہم بتا دیں گے اگر آپ کی اپروول آ گئی۔ تو صبح مجھے انتظار پنچوتا صاحب نے میسج بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اپروول آ گئی تو آپ 1 بجے تک پہنچ جائے۔ تو میں وہاں سے گاڑی موڑ کے پہنچ گیا اس جگہ پہ 1 بجے۔ 3 بجے تک انتظار کرنے کے بعد جب ہم اندر گئے، سب سے پہلے تو انہوں نے انتظار پنچوتا صاحب کو اندر جانے نہیں دیا، میرے اور قاضی انور صاحب کے علاوہ ان کو نہیں جانے دیا۔ جب ہم اندر چلے گئے، جب خان صاحب آئے تو اسلام دعا کے بعد انہوں نے کہا صرف آپ دونوں ہیں اور کوئی نہیں آئے۔ ہم نے کہا جی رؤف حسن صاحب نے آنا تھا، وہ شاید ٹریفک کی وجہ سے نہیں آیا، اور انتظار پنچوتا صاحب باہر تھے، ان کو انہوں نے آنے نہیں دیا۔ تو وہ کافی اس بات پہ، بہت زیادہ اس بات پہ نالاں ہوئے، غصہ بھی کیا اور جیل انتظامیہ کو گیا۔ لیکن جو اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اب یہ وہ مجھے ایڈریس کر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سب کو بتا دیں کہ یہ میں نے آخری مرتبہ، اچھا وہ ریزننگ بتانے لگے تھے کہ کیا ہے، لیکن دین ہی اسٹاپڈ، اور اس کے بعد انہوں نے ریزننگ کو چھوڑ کے انہوں نے کہا میں آخری مرتبہ یہ اس انفارمیشن کی بیسس پہ میں یہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو بھی انہوں نے کہا، انہوں نے وہ انفارمیشن جو بتانے لگے تھے انہوں نے وہاں روک دیا، انہوں نے کہا جو مجھے بات بتائی گئی تھی اس کے بیسس میں آخری بار یہ ملتوی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انفارمیشن تھی یا آپ کی اسیسمنٹ میں کوئی دھمکی تھی؟ نہیں، میرے خیال میں انفارمیشن تھی۔ انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی، انفارمیشن ان کو بتائی گئی۔ اب وہ خان صاحب سے ڈائریکٹلی شیئر کی گئی آپ کے اندازے میں؟ میرے لحاظ سے ڈائریکٹلی، لیکن یہ وہ جو ڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے جا کر یہ میں نے ان کو پوچھا بتایا؟ نہیں، یہ میں نے پوچھا نہیں، تو چونکہ میں نے سوالات نہیں کیے اس لیے میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا، میں کیا سرائی نہیں کر سکتا کہ کس نے کیا۔ میں صرف آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو میری بات ہوئی ہے، کیونکہ میں ایک قسم کا جو بھی آپ کو بات بتاؤں گا مجھے اس کے اوپر سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ تو لیکن عمران خان صاحب غصے میں تھے۔ عمران خان، جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا انفارمیشن جو ان کو دی گئی ہے، بٹ ہی واز ناٹ ہیپی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ سب کو کہہ دیں، وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے اور وہ گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے کہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ نو میٹر واٹ ہیپنز ہم لوگ جلسہ نہیں کینسل کریں گے، ہم لوگ جلسے وہ کریں گے جو بھی ڈیٹ دی ہے۔ میں نے کہا 8 سپٹمبر، انہوں نے کہا جو بھی، اور انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں ہوں گی، ان کو کہہ دے کہ نمبر 1 لاہور کا جلسہ، نمبر 2 اسلام آباد کا جلسہ، نمبر 3 جو ہماری سیٹس، جو ریزرو سیٹس کے بارے میں انہوں نے ریفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے لیے بھی سب کو باہر نکل کے کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ان دا لارجسٹ ان سم تھنگ، لیکن he was not happy، مطلب وہ he was not happy with his own party leadership, or he was not happy, probably not happy with that he has to once again probably, I mean this is my interpretation, it could be wrong، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں یار دیکھو ہمایوں میں نے لے لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ مطلب آپ نے فیصلہ لیا لیکن ابھی ایک مبینہ آڈیو جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی، عمران خان صاحب کی سسٹر، وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے سنی ہے، نہیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ میں نے سنی ہوئی ہے، میں آپ کو میں لوگوں کو بھی سنوا دیتا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو۔
ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا عمران کا. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ لگتا یہی ہے کہ غصہ انہی پر ہے جو اس وقت آپ کی اپنی پارٹی کے کرتا دھرتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو صرف یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے خود کہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ جلسہ انہوں نے کینسل کیا ہے بیسڈ آن جو بھی بات ہوئی ہے وہاں. انہوں نے تو گزشتہ روز کینسل کر دیا تھا, انہوں نے تو کینسل کر دیا تھا, این او سی وڈرا کر لیا تھا. چیف کمشنر اسلام آباد کی ایک میٹنگ اس کی صدارت میں ہوئی تھی. نہیں خان صاحب, اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر صورت میں جینا ہوگا, مرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, جلسہ ہوگا. نہیں, وہ دیکھیں, جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو پارٹی لیڈرشپ کہہ رہی تھی, یہ علی امین صاحب کہہ رہے تھے, یہ ہم سارے کہہ رہے تھے کہ ہوگا. میں بھی کل ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا کہ ناؤ ویدر کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے ہم لوگ جلسہ کریں گے. اور لوگ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے رات کو, ہر طرف سے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جو صبح جو جلسہ جو کینسل ہوا, جو 7 بجے والا جو وہ ہوئی تھی, میرے اپنے بھی مطلب میرے دماغ میں یہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں بھی یہ پوچھنا چاہتا تھا, لیکن خان صاحب نے خود بتایا کہ یہ انہوں نے کینسل کیا, یہ ان کے الفاظ تھے جو میں آپ کے پاس ایمانداری سے لے کر عمران خان صاحب نے کینسل کیا. ہاں, عمران صاحب نے کینسل کیا بیسڈ آن واٹ ایور تھنگ واز ڈسکس, جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں کیا, تو اس وجہ سے میں آگے نہیں کر سکتا. لیکن یہ انہی کا وہ ہے. ہاں, البتہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ دس از دا لاسٹ چانس, اس کے بعد ہم جلسہ نہیں کینسل کریں گے, اور اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ. لیکن یہ آپ کے خیال میں کیسے ہوا کہ آپ بتا رہے ہیں انتظار پنجوتا کو نہیں آنے دیا, صرف آپ 2 لوگوں کو آنے دیا ملاقات کے لیے. یوزلی ہمیں پتہ ہے کہ بلکہ انتظار پنجوتا صاحب نے میرے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی لگ گئی ہے, ان کو منع کیا گیا کہ باہر نکل کر ٹاک نہ کریں. یہ ہمیں بتائیں کہ 7 بجے صبح کے وقت عمران خان صاحب نے یاد کیا اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا, کیسے کھلا, کس کے کہنے پر کھلا؟ دیکھیں, اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ نہ آپ کے کہنے پہ کھلتا ہے, نہ میرے کہنے پہ کھلتا ہے, اور نہ حکومت کے کہنے پہ کھلتا ہے. تو اب یعنی اب آپ اشارہ کر رہے ہیں جو وہاں پہ سچویشن ہے, اگر میں یہ کہوں کہ حکومت, تو میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ چیزیں کنٹرول, اور خان صاحب اکثر اس جگہ پہ کہتے ہوتے ہیں, بلکہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو انتظامیہ جو ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی لوگوں کو آنے سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو صرف 6 لوگوں کو میں کہتا ہوں, اس میں بھی یہ مجھ سے پہلے شیئر نہیں کرتے کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کن کے نام ہے, کیا نہیں ہے. تو وہ بہت اس بات بنا لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ مجھے 6 بندے ہوں گے, آدھا گھنٹہ ملے گا, میں ان سے بات کروں گا. اب میں 1 ہفتے تک میں انتظار کروں گا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں. نمبر 2, انہوں نے کہا جو میرے لائرز ہوتے ہیں وہ بھی, ان کو بھی انہوں نے کارڈ, وہ مطلب جو 6 بندے ہوتے ہیں لائر آ کے ملنے, وہ بھی نہیں کرتے, ان کو بھی 3 کر رہے ہوتے ہیں یا کم کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اپنے ہی ایگریمنٹ سے پیچھے پھرنے والے ہیں. صحیح. ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریک پہ جائیں گے. بہت ہمایوں محمد صاحب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شزرہ منصب صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران, اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو ہوسٹ تھے, میزبان تھے اس جلسے کے, وہ بھی موجود ہوں گے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز سے شزرہ منصب صاحبہ, سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور این او سی کینسل ہونے کے باوجود یہ کہا گیا تھا کہ جلسہ تو ہوگا, روک سکتے ہو تو روک لو. لیکن اس جلسے کی منسوخی کا فیصلہ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب حالات میں ہوا. کس قسم کے معاملات چل رہے تھے. عامر مغل صاحب جو کہ ہوسٹ تھے اس جلسہ کے, انہوں نے گزشتہ رات ایک پیغام میرے ساتھ یہاں پہ موجود بھی ہیں, وہ جاری کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ذرا پیغام سنیے.
22 अगस्त शाम 4 बजे रास्ते बंद हों, सिग्नल बंद हों, फोन बंद हो, तहरीक इंसाफ किसी भी कीमत पर इस जलसे को कॉल ऑफ नहीं करेगी, कैंसिल नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी। अगर हमें ये मरना चाहते हैं, हम मरने के लिए आ रहे हैं, हम कफन पहन के आएंगे, हमारे जनाजे भी वहीं पे होंगे, लेकिन जलसा इंशाल्लाह करके रहेंगे। न हम इनकी गोलियों से डरते हैं, जिस तरह हम पे जुल्म करना चाहते हैं करें, कल हम सीनों पे गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से वसीयत करके जा रहा हूं, अगर इन्होंने मुझे कल शहीद भी कर दिया, मेरे जनाजे को वहां रख के आपने जलसा जरूर करना है। मुगल साहब, इतना जज्बाती पैगाम था और लगता यह था कि अब तो हर सूरत आप जलसा करेंगे, क्या आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए जी, ये पैगाम मेरा अभी वही है, बिल्कुल ये पैगाम चेंज नहीं हुआ। जलसा हमारा जो मौखर किया है वो इमरान खान साहब ने किया है, तो ज़ाहिर है वो हमारे लीडर हैं। जब उनकी तरफ से कॉल ऑफ आ जाए तो उसमें कोई हम गवर्नमेंट के कहने पे हमने ना जलसा रोका है, ना हम 8 सितंबर को गवर्नमेंट के कहने पे जलसा करेंगे। आप अगर मेरा आज का क्लिप चला देते, जो मैंने आज तरनौल चौक में पहुंच के वहाँ पे स्पीच की है, तो मैंने वहाँ भी यही पैगाम दिया है कि चूँकि हमारे मुर्शद हैं, लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया है। आज़म स्वाति साहब का आपने बयान सुना होगा सुबह, तो वो तो कर सकते हैं। और अब जो 8 की डेट है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने दी है या NOC दिया है, मैं इसको नहीं तस्लीम करता। अगर इमरान खान कहेंगे कि 8 को जलसा करना है तो हम 8 को करेंगे, अगर वो कहेंगे 10 सितंबर को करना है तो हम 10 को करेंगे, अगर वो कहेंगे कि हमने 6 सितंबर को करना है तो हम 6 सितंबर को करेंगे। जलसे की डेट इमरान खान देंगे, हमें इनके NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ज़रूर देंगे, वो एक कानूनी फार्मेलिटी होती है, लेकिन हम बिल्कुल इनके NOC के मोहताज नहीं हैं। बहुत NOC हमने खेल लिया है। जो डेट भी इमरान खान देंगे अब नेक्स्ट जलसे की, हम जलसा करेंगे। सही। और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि हम अपनी जान पे खेल के ये जलसा करेंगे। हमें ये मारना चाहते हैं, मार दें। देखें, हम वैसे भी तो मर रहे हैं, बिजली के बिलों से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो चलें, अगर मेरे जैसे 200-400 कारकुन मारे जाएं और इस मुल्क में इंकलाब आ जाए, तब्दीली आ जाए, ये अपना मारने का शौक़ पूरा कर लें, ये अपनी गोलियाँ, टैंक, तोप, बंदूकें, एटम बम सारा कुछ ले आएँ, मार दें हमें। लेकिन हम इस जुल्म के निज़ाम को नहीं मान सकते। आप हमारा इलेक्शन भी लूट लें, आप अवाम को महंगाई की चक्की में भी पीस के रख दें, आप हमारे लीडर को भी झूठे मुकदमों में बंद रखें, और आप ये कहें कि हम बंदूक की नोक पे अब अवाम को निकलने भी नहीं देंगे। होते तुम कौन हो ना निकलने देने वाले? 25 करोड़ अवाम को बंदूक की नोक पे यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। तो मौखर हमने जरूर किया है इमरान खान के कहने पे। जो डेट इमरान खान देंगे, बिल्कुल मेरा अभी भी यही ऐलान है जो आपने चलवाया, इंशाल्लाह मैं सबसे आगे हूँगा। जिस किसी ने हमें मारना है, हम मारने नहीं आए, हम मरने आ रहे हैं। हमें मारना है, किसी ने शौक पूरा करे भाई। सही। मुगल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शजरा मंसिब साहिबा, आपने सुना होगा, इस सेगमेंट से पहले मेरे साथ जो हैं वो हमारे मोहम्मद साहब मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि अडियाला के दरवाजे सुबह 7 बजे खोलना ना आपके इख्तियार में है, ना मेरे इख्तियार में है, ना ही हुकूमत के इख्तियार में है। ये दरवाजे कहीं और से खुले, 7 बजे सुबह जो है वो मुलाकात हुई। तो मुस्लिम लीग नून जो है, अगर एक विंडो ओपन हुई है जिनके बारे में PTI इशारा कर रही है, उनके और PTI के दरमियान, तो यू आर कंफर्टेबल विद दैट? जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। ये विंडो का बयान दिया है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। मैं ये बता सकती हूँ आपको कि ये जमात इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक टूट फूट का शिकार, इंतशार का शिकार है। यही वजह है कि कल इनके बयानात और थे, आज सुबह सुबह और बयानात हो गए, और जो सवाती साहब ने आके कहा उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ये लोग जो इस वक्त की क़यादत है वो ये चाहती ही नहीं कि वो बाहर आए इमरान खान। तो बात ये है कि इनके अंदर फैसला साजी का बहुत बहरान हो चुका है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी हो चुकी है। हर ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, हर कोई अपनी बात कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये एक सियासी जमात कभी थी ही नहीं, ये हमेशा एक शख्सियत परस्ती के ऊपर मबनी एक कल्ट था। और कल्ट के अंदर सिर्फ एक शख्स होता है जो सबको अपने इर्द गिर्द घुमाता है। अभी भी आप देखें कि इंतजार की बदअमनी की बातें करना, मुल्क को केओस में धकेलने की बातें करना, ये सारी चीजें क्या इस वक्त पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं? इस वक्त इनके अपने वर्कर्स भी तंग आ चुके हैं इनके बयानबाजियों से। आज सीएम जो केपी थे उन्होंने भी इस किस्म की बातें की जो कि एक सीएम को नहीं सेवा देती तो वो इस तरह की बातें करे, और एक ओहदा जिनके पास है आके किस तरह सियासी जलसों में हिस्सा ले रहे। तो इन्होंने कभी आइन और कानून की तरफ नहीं देखा।
یہ صرف اور صرف ایک کلٹ کی سیاست کرتے تھے، اور اب وہ جو سو کالڈ لیڈر تھا نا، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے، جو کہ آپ کو پچھلے ان کے بہت سارے بیانات سے پتہ چل رہا ہے. کبھی وہ فیض حمید صاحب کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے، کبھی زیرو تھا، کبھی وہ کہتے ہیں زیرو ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ لیکن شجرہ صاحبہ اس وقت جو شہر اقتدار کے پولیٹیکل سرکلز ہیں وہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ اس میں پہلا رابطہ جو ہے وہ غالباً ہوا تھا محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور کے درمیان. اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں جب ہم آپ کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، وزراء سے، بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وزیر نہیں ہے. تو اگر بات چیت پی ٹی آئی کے اور محسن نقوی کے درمیان ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ نکل رہا ہے، تو حکومت کہاں گئی؟ حکومت کا اس سارے معاملے میں کردار جو ہے وہ ایک ڈاک خانے کا بن گیا ہے کہ بس یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، آپ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا جلسہ نہیں کرنے دیں گے، آنے نہیں دیں گے، این او سی کینسل ہو گیا یا راستے بند کر دیں گے، تو آپ تو بیسیکلی صرف ایگزیکیوشن کرنے والے رہ گئے ہیں، اصل میں معاملہ اور بات چیت اور یہ ڈیسیجن میکنگ کوئی اور کر رہا ہے. دیکھیے انہوں نے یہ بیانات دیے نا، یہ تو شروع سے ہی ان کی ذہن یہی اسی طریقے سے، ہم جب سے کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، معاملات کرنے چاہیے. جیل سے ہمیشہ یہی میسج آئے کہ انہوں نے صرف عامی سے بات کرنی ہے، تو ان کا تو ذہن ہے ہی ایسے. اسی لیے 2018 کا جو رگڈ شدہ الیکشن تھا اس کے بعد یہ بہت خوش تھے، ایک پیج کے دعوے دار تھے، اور آج بھی یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے واپس اقتدار میں لایا جائے. یہ صرف اور صرف اقتدار کی دوڑ ہے. جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہمارا وزیر نہیں ہے، وہ کسی ایک کی شاید بات، کسی ایک اپنا ایک اوپینین پرسنل ہو، سب ہمارے ہی وزیر ہے. اور یہ انتظامیہ نے اگر این او سی واپس لیا تو وہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کہ پہلے انہوں نے کہا بھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کل آج ایک بڑا حساس قسم کا کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے این او سی واپس لیا گیا اور ایک اور ڈیٹ دے دی گئی. تو یہ بلا وجہ ایک اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا. انہوں نے ابھی اچھا شجرہ صاحبہ، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں کیونکہ یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ یہ خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حکومت جانے انجانے میں ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے ان کا ہیرو پن جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سحر کامران صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، جلسے، جلوس، مزاحمت، کوڑے، یہ سارا کچھ، قید، جیل، صعوبتیں، یہ سب آپ نے برداشت کی. اب اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، خاص طور پر اپریل 2022 کے بعد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ ایک بالکل تبدیل شدہ جماعت ہے. ابھی بھی اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں باوجود اس کے کہ یو آر دا لنچ پن جس کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے آپ کے ووٹوں پر، آپ کا کردار پریکٹیکلی اور آپ کی لیڈرشپ تھوڑا سا ایبسنٹ نظر آ رہی ہے سین سے. دل برداشتہ ہیں، موقع کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں آج کے جلسے پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ہونا نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں آپ کی سوشل میڈیا پاور، آپ کی جو ہے اسٹریٹ پاور نہیں بنتی. یہ جتنے بیانات ہیں انتشار انگیز، ان کا مقصد صرف یہ ہے خبروں میں رہنا. تو یہ خبروں میں رہنے کے لیے روز خبر تراشتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار رہے، ملک کے اندر بدامنی رہے، ایک ابہام رہے، ایک بے یقینی رہے اور کہیں اسٹیبلٹی نہ آئے. تو وہ بارودی سرنگیں جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں بچھانی تھی، ویسی کچھ سرنگیں انہوں نے اپنی جماعت میں بھی بچھائی ہیں. وہ لینڈ مائنز روز ہمیں پتہ لگتی ہیں، جیسے جو آج علیمہ خان نے کہا، پتہ لگ رہا ہے کرپشن ہے. ورنہ عمران خان صاحب جیسا زیرک شخص جو یہاں سے بیٹھ کے دنیا بھر کے اندر کمپین اور لابنگ فرم ہائر کر رہا ہے، اس کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے؟ وہ تو کرکٹ سے ہی تو وہ آگے مرج کیا ہے. تو کس طریقے سے پھر وہ جلسہ لے کے آگے چل رہے تھے، کس طریقے سے یہ دعوے تھے، یہ لاشیں، خون، مرنا مرانا، یہ کیا کس قسم کی انتشار انگیز سوچ ہے؟ بات یہ عوام کو جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں، اور اس کے لیے فورم جو ہے پارلیمان ہے. پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ ملک کے مفاد میں ہے، جو کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے مفاد ہیں. ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں،
یہ بھی تمام پی ٹی آئی بھی تمام پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہی ہے پارلیمنٹ میں. ان کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی سی چیئرز بھی ہیں, ان کے پاس فرینڈشپ گروپ کی کنوینرشپ بھی ہے, یہ جو ہے ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں. بس وہ شور شرابہ ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے, اور اپنی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس یہ. مت کریں, عوام کو بیوقوف نہ بنائیں, سنجیدگی سے بیٹھیں, مسائل کو حل کریں. پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں پہ بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے ہم ضرور کرتے ہیں, ہر فورم پہ کرتے ہیں, پارلیمنٹ پہ کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں ملک کو مسائل سے نکالیں. دیکھیں ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. بالکل جب پیپلز پارٹی تہیہ کرتی تھی کہ جلسہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے مشکل ترین حالات میں, مارشل لا کے دوران کوڑے کھاتے ہوئے, تو ہمارے لوگوں نے پروو کیا کہ دس ٹائم بیکاز ایک پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک نظریاتی پارٹی جو ہے وہ اپنے نظریات پہ چلتی ہے. لیکن آج جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اسی ڈیموکریسی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, اس جمہوریت کے لیے ہم محافظ ہیں. ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن حکومت کو ہم بار بار یاد ضرور کراتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کے فیصلے غلط ہیں, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں ضرور ریلیف دیں. آج آپ دیکھیں بارشوں کی وجہ سے ایگریکلچر دوبارہ کرائسس سچویشن میں گزر رہی ہے. یہ جو بجلی کے بل ہے ہم دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل ابھی ان کی کہیں پہنچی نہیں ہے, جو رول اوور کرنا تھا فائنینسز وہ ہوئے نہیں ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے سنجیدگی سے اپنے کام پہ توجہ دے. یہ جو ہے نا مرنے مرانے, یہ جو ہے پابندیاں لگانے, ان سے باہر نکلیں. اس سارے معاملے پہ سحر کامران صاحبہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی, کیا آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے, آپ کو معلوم تھا کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے, ان کے اوپر الزامات کیا ہیں, یا آپ کو پریس ریلیز سے پتا چلا؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ صبح 7 بجے کھول کر یہ ملاقات حکومت کا انیشیٹو ہے, کس کا ہے, کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کی بندش یا سلو ڈاؤن ہونا ہے اس کے لیے اس کے بیہائنڈ, اس کے پیچھے پالیسی کیا ہے؟ آپ کو کسی بات میں اعتماد میں لیا بھی جا رہا ہے, یا بس آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے ساتھ ہیں ان کے؟ نہیں دیکھیں, بالکل جہاں تک کہ انٹرنیٹ کی بات ہے, پیپل پارٹی ہیز اے ویری اسٹرانگ وائس. میں نے تو اس سلسلے میں اپنا کالنگ اٹینشن, اپنا موشن, اپنے کوشچن جمع کرائے. میری باقی بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ بہت ووکل ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ اس سے یہ کہ ہمارا پازیٹیو نریٹو, پازیٹیو جو ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں پہنچتا. ایک جو ہے نا عوام سے رسائی تک کا جو ایک سفر ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ جاتے ہیں. لیکن جو غلط کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کے آئے نہیں ہے, جو ہاتھ پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ دیکھیں کسی کا کورٹ مارشل ہونا ہے, یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اندر کا معاملہ ہے اس میں وائی شوڈ پیپلز پارٹی بھی بہت ہے, ٹھیک ہے. ان کے گورنمنٹ شوڈ بی اویئر آف, گورنمنٹ کو نہیں پتا ہونا چاہیے, گورنمنٹ کے علم میں نہیں. آپ کو سیٹ آف ایلیگیشن پتا ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یہاں اسلام آباد میں, وزراء مختلف کر رہے ہیں. ایک منٹ عیسیٰ مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں جہاں تک کہ 9 مئی کا واقعہ تھا تو پیپلز پارٹی نے 12 کا کہ دیکھیں جو اگر آپ کی کیپٹل ہل کے اندر لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں, اگر جو ہے انتشار انگیزی کو برطانیہ میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک حکومت نے اس پہ کافی جو ہے نا ایک ریلیکس موڈ میں رہی ہے. جہاں تک کہ یہ کہ اگر کسی سابق ملٹری آفیسر کے اوپر کوئی کارروائی ہونی ہے اور وہ ملٹری ڈسپلن کے خلاف ورزی, دیکھیں ہمارے پاس جو ملٹری کی اندر انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیڈرشپ کو بعد میں اعتماد میں لیتے ہوں, لیکن ہم وی وڈ ناٹ ٹیک ان. ہمارا جو کام ہے, جو ہمارا ایک پولیٹیکل کام ہے, جو ہمارا ایک ڈیموکریٹک کام ہے, جو ہماری حکومت کی طرف کام ہے. صحیح. سیر صاحبہ مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں, آپ سے گفتگو ہوتی ہے, واپس آتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عامر مغل صاحب, شزرہ منصر صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کا مقصد صرف خبروں میں رہنا تھا, آپ کی صرف طاقت سوشل میڈیا پر ہے, عوام آپ کے پاس آنی نہیں تھی جلسے میں, تو جلسہ جو ہے وہ کینسل ہی ہونا تھا. اچھا جی, کتنے لوگوں کی تیاری تھی آپ لوگوں کو جلسہ؟ میں تھوڑی دیر کے لیے محترمہ کی ساری باتیں درست مان لیتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 6 ماہ سے پھر جلسہ کرنے کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو؟ جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے, ہمارا جلسہ فلاپ ہو جانا ہے, عوام ہمیں پسند نہیں کرتی, تو یہ مارچ سے چل رہا ہے. ہمارا این او سی 6ٹھی بار یہ ہم نے 6ٹھی پٹیشن کی ہے, 3ری بار ہمارا این او سی یہ کینسل کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کل اور آج پورے
पंजाब को और इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान क्यों बनाया हुआ था? जब किसी ने आना ही नहीं है तो आप जलसा होने दें, सारी दुनिया देख लेगी तहरीक इंसाफ का जलसा फ्लॉप हो गया है। तो असल में इनकी टांगे कांप रही हैं, इन्हें पता है कि अवाम इनके खिलाफ है, इन्हें पता है कि लोग इनको मानते नहीं हैं। ये बार बार कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत करती है। आप हमारे कारकुनान को सीधी गोलियां मार के शहीद करें, इंतशारी हम हैं। आप हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगवा करें, इंतशारी हम हैं। आप उनसे जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, इंतशारी हम हैं। आप हमें इलेक्शन ना लड़ने दें, इंतशारी हम हैं। आप हमारे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लें, इंतशारी हम हैं। आप हमारे प्रपोजल स्कैंडल अगवा कर लें, इंतशारी हम हैं। और इंतशारी तो पूरी कौम को पता है कौन है, और पूरी कौम ने 8 फरवरी को बताया कि कौन इंतशारी है। आपने इंतशार के नाम पे और 9 मई का एक झूठा बयानिया बना के, जिसमें आपकी अपनी गवर्नमेंट नून लीग मुलव्वस है, तहरीक इंसाफ पे मुसल्लत करने की कोशिश की। सारे टीवी चैनल्स और सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने बंदूक की नोक पे साथ मिलाया, लेकिन 8 फरवरी को आपके मुंह पे तमांचा मारा पाकिस्तान की अवाम ने, और पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ के बारे में इंतशारी जमात होने का बयानिया रद्द कर दिया है। और एक और मेरी बहन ने बात किया, सहर कामरान ने, कि देखें 9 मई को इतने नुकसान हुए हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ 9 मई को जो नुकसान हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोर कमांडर हाउस पे हमला है, चाहे वो शहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और आप ये कह रही हैं उनको सजा दी जाए, हम भी बिल्कुल कहते हैं उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। लेकिन क्या आप ये मुतालबा करेंगी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो सिंध में क्या हुआ? बैंक लूट लिए गए, बसें लूट ली गई, अमलाक लोगों की लूट ली गई, लोगों की बसें और गाड़ियां जला दी गई, सरकारी ऑफिस लूट लिए गए। क्या आप उसके लिए भी कभी मुतालबा करती हैं कि उसके लिए भी कोई जुडिशल कमीशन बने, उनको भी कुछ सजा दी जाए? या ये मुतालबा सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए है? तो आप दोहरे मयार ना रखें, मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थू थू। अगर आप 9 मई के जिम्मेदारान का मुतालबा करती हैं, जिसमें मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं, तो आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेगुनाह शहादत पे जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, जो लूटा गया था, उस दिन आपको उसकी भी आपको मुतालबा करना चाहिए कि उनके लिए भी कोई सजा तजवीज़ करनी चाहिए। तो मैं अपनी दोनों बहनों से ये कहता हूं कि जो जलसा है तहरीक इंसाफ का, ये हमारा राइट है, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज और एक और बात, बस आखिरी बात, कुछ बात चल रही है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी आपसे थोड़ा सा खफगी का इजहार कर रहे हैं कि जलसा आप लोगों ने अनाउंस किया था, फिर कैंसिल भी खुद ही कर दिया, उनका दरमियान में रोल मिसिंग था, उनको भी टीवी से पता चला कि ये हुआ है। वैसे भाई और फिर आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो नारे हमने देखा कि लगा रहे थे आपकी लीडरशिप के खिलाफ कि ये जलसा क्यों कैंसिल कर दिया। इन्होंने अलीमा खान साहिबा की भी बात की। देखिए, अलीमा खान का एक भाई से मोहब्बत और कौम के लीडर की हैसियत से मोहब्बत, ये बिल्कुल बजाय है, हमारे कारकुनों का शिकवा भी बजाय है। लेकिन मेरा सवाल क्या है, क्या आजम स्वाति कोई सुपरमैन है कि उड़ के पहुंच गया जेल में? क्या वो कोई स्पाइडरमैन है? वो किंग कॉन्ग है? वो क्या है? कोई गुरीला है सर? वो किसी सुरंग से घुस के चला गया? वो कौन उसको लेके गया सुबह 7 बजे? किसने जाके इमरान खान की मिन्नत किया कि खुदा के लिए आज का जलसा कैंसिल करो? आपने की है, ये गवर्नमेंट लेके गई है उसको। आप हमारे वकला को नहीं जाने देते जेल में, और आप कह रहे हैं कि आजम स्वाति चला गया। तो आजम स्वाति को लेके कौन गया है? इमरान खान ने आखिरी दफा कहा है, इसके बाद जलसा इंशाल्लाह नहीं होगा। शजरा मंजब साहिबा बात तो ये लॉजिकल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जाकर मिन्नतें करवाई हैं, वरना जेल का दरवाजा कैसे खुलता। एक तरफ आप कहते हैं कि इनके जलसे में किसी ने नहीं आना था, दूसरी तरफ आप जो है वो मिन्नतें करवाते हैं इनके लोगों से और कंटेनर लगाते हैं। भाई खोल दे ना, एनओसी कैंसिल करें। जी शजरा साहिबा, और एक और बात, इनका जवाब देने से पहले जवाब देने एक और नहीं, 22 अगस्त मोहतरमा सहर कामरान साहिबा ने कहा है कि बांग्लादेश का मैच था तो हमने क्यों रखी है। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है, हमने 22 अगस्त बिल्कुल भी नहीं मांगी, हमने 13 अगस्त की रात मांगी थी। ये जबरदस्ती हमें 22 अगस्त जाके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट में दी है कि हम सिर्फ 22 अगस्त की डेट दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन मौजूद है, हमने सिर्फ इनसे 13 अगस्त की रात मांगी थी। शजरा साहिबा प्लीज। देखिए, आजम स्वाति तो इनके ये उनको क्यों नहीं जाके पूछते कि उनको कौन लेके गया? ये आपस में एक दूसरे मैं कह रहा हूं ना, वो स्पाइडरमैन है सर, उड़ के चले गए हैं। एक मिनट, उनको वो सुपरमैन है, मेरी बहन दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। इनकी एक जेलसी एक दूसरे के साथ रहती है कि कौन गया कौन नहीं मिला, जो भी बात करता है जी हमने जाना है, इसने नहीं तो जाना। सवाल का जवाब दें, वो जेल कैसे गए हैं सुबह 7 बजे? इनको छोड़ के जा रहे हैं, आधे लोग इनको वैसे नहीं है, मेरी बहन के पास सवाल का जवाब नहीं है शायद।
ابھی جو پنجاب میں آپ کی ساری جو ہے اچھا سارے چھوڑ کے چلے گئے, جلسہ تو ہونے دینا, پتہ لگے نا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. میری بہن جلسہ تو ہونے دیں, یہ بتائیں جلسہ کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ اگر کامیاب ہونا تھا تو اس کی تو وہ ویڈیو ہی گواہی دے رہا ہے جہاں پہ کہ ان کے جو گنڈا پور صاحب ہے 5,000 ہزار کے نوٹ بیچارے دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں نہیں کامیاب ہونا تھا, یہ بتائیں این او سی کیوں کینسل کر رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے, اس کا جواب دیں. تو آپ جلسہ ہونے دیں, ناکام ہوگا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا تحریک انصاف کا جلسہ ناکام ہو گیا ہے. وہ تو ان کا پتہ چل ہی رہا ہے کہ کتنا کامیاب جلسہ تھا ان پیسوں لینے سے, جو کہ ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یہ رہتا ہے کہ ہم وہ کیوں گیا, آپ سے تو پیسے لے کے بھی کوئی جلسوں میں نہیں آتا. ویسے شذرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, شذرا منصب صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جلسہ آج ہو جاتا تو ایسی کون سی قیامت ڈھہ جاتی؟ حکومت اپنا کام نہیں کرے گی جو بنیادی کام. دیکھیے نا وہی تو بات ہے کہ یہ حکومت تو نہیں کہہ رہی ان کو, یہ آئے پارلیمنٹ میں آ کے جلسہ کیوں نہیں ہونے دے رہی ہیں؟ میری بہن یہ بتا دیں, قوم کو پتا تو چل جائے میری بہن کے پاس کیا لاجک ہے جلسہ نہ ہونے دینے کی. اپوزیشن اگر آپ تھوڑی دیر مجھے بولنے دیں گے تو شاید آپ کو جی اب پلیز آپ ان انٹرپٹڈ کمپلیٹ کریں اپنا جواب. آپ پارلیمنٹ میں آئے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا جو کہ ایک جمہوریت کی روایت ہے آ کے رول پلے کرے, اس وہاں پہ نہیں آنا, سڑکوں کے اوپر رہنا ہے, سڑکوں کے اوپر انتشار پھیلانا ہے, بد امنی پھیلانی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف ایک شخص اقتدار کے لیے بے چین ہے اور اس وقت کنفیوزڈ ہے کہ اس کو وہ راستہ مل نہیں رہا جو وہ چاہتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. چلیں میں اس کا جواب دے دوں اب. ایک منٹ پلیز. جی شذرا صاحبہ. دوسری بات یہ ہے کہ جواب تو انہوں نے دینا ہے اپنے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. کل صحافیوں سے ان کی بات ہوئی, وہاں پہ جا کے صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ یہاں آئے تو کیا آپ نے پوچھا جس شخص کے تھرو آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ ہے صاف منی ہے, تو میں اس کا یقین کر لیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جو ان کا ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کے کون ٹرسٹیز ہیں, وہ یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی ہے, ہمارے ایک بہت اچھے صحافی طلعت حسین صاحب نے وہ ساری ایک بنا کے سوشل میڈیا پہ لگائی ہے کہ وہ یونیورسٹی ہے. واقعی بہت اچھے صحافی ہیں وہ. کیسے آپ یہ تو بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کس طریقے سے آئی یہاں, کس طریقے سے جو اس وقت کی کابینہ تھی اس سے اس کو کلین چٹ دی گئی, اور کس طریقے سے اسی شخص کا جس نے کہ وہ بلیک منی بھیجی تھی, اسی شخص کا سپریم کورٹ میں جو اس نے دینا تھا ہرجانہ وہ اسی پیسے سے پورا کر دیا گیا. اس کے بعد یہ القادر جو ہے یہ کس طرح سے بنی, اس باتوں کا یہ جواب دیں. جی میں دیتا ہوں جواب اگر موقع اچھا دیں گے. میں اس کا جواب سحر کامران صاحبہ سے مجھے جی سحر صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی گئی, ہم لوگ تو جو ہے ان کی تدفین میں, ٹھیک ہے, ان کی تدفین میں مشغول تھے. اور آصف علی زرداری صاحب نے پہلی جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, پوری قوم کو ایک کر دیا. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست نہیں کرتی. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی, ہم نے میں پوچھ رہا ہوں ان کو سزا کیا دیا بہن یہ بتائیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جد و جہد کی. بے نظیر 18 اکتوبر کا جو ہوا بمبلاسٹ میں بھی اس میں انجرڈ ہوئی تھی. ہم نے جو ہے لوگوں کو مرہم رکھا اپنے زخمی ہونے کے باوجود, انتشار نہیں کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک ایک زخمی کے گھر پہ گئیں. اور آج بھی بات پاکستان کی ہے, ہم تو 2018 کے آر ٹی ایس سسٹم فیل ہونے کے باوجود بھی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, اور آج بھی تمام تحفظات کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے جو صدر مملکت نے اپنے متعلقہ جو پارلیمنٹ پہ اجلاس تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو آج جو معاشی بحران ہے, جو ہمارے یہاں انسٹیبلٹی ہے, اسے ختم کر کے اس سے نکالا جائے تاکہ ہم آگے چلیں, عوام کو کوئی ریلیف پہنچے. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب ہو رہے ہیں, لوگوں کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں, یہ کس قسم کی ہیجان انگیزی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح. اچھا میرے پاس نا وقت بہت کم ہے. سحر صاحبہ I'll go back to my first question, initial question جو میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیا حکومت آپ کو انتہائی اہم معاملات پر اعتماد میں لیتی ہے؟ کیا آپ کو بتاتی؟
بالکل نہیں لیتی, بجٹ پہ اعتماد میں نہیں لیتی, کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنے مشکل حالات میں صرف پاکستان کی خاطر آپ کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. نہیں, یہ تو میں سمجھتی ہوں جس قسم کی حکومت کے حالات ہیں اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. اگر یہ اپنا کردار صحیح طریقے سے کرتے ادا, اگر یہ توجہ دیتے تو آج شاید ملک کے اندر فضا جو ہے وہ مختلف ہوتی. یہ انتظار کرتے رہے. صحیح سر کامران صاحب, وقت بہت کم ہے, ذرا کوئکلی عامر مغل صاحب 30 سیکنڈز میں آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں, میری بہن نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کے کیوں نہیں بات کرتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مینڈیٹ کو لوٹ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 17 سیٹیں جیتے ہیں, ہم 180 سیٹیں جیتے ہیں. آپ قومی اسمبلی میں ہمارا مینڈیٹ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ بات کریں, ہم کیسے آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. دوسرا, میری بہن ساحر کامران نے پھر جواب نہیں دیا. ہم بینظیر بھٹو کی شہادت کی بھی ظاہر ہے وہ بہت بڑا سانحہ تھا, ملک کا نقصان ہوا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ جو سانحہ کارساز کا کہہ رہی ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ جن لوگوں نے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کی آڑ میں لوٹا, بینکوں کو گاڑیاں جلائیں, ان کے خلاف کیا کارروائی کی وہ قوم کو بتائیں. اس کے بعد میری بہن بات کر رہی ہیں بار بار القادر یونیورسٹی کی 190 ملین پاؤنڈ کی. تو میں آپ کو سادہ سا مسئلہ دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں. ویسے تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے. بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جب اس کا کیس سپریم کورٹ میں گیا, ملک ریاض کا کیس جو اس کا کراچی کی جو اس نے زمینیں خریدی تھیں اور کچھ 460 ارب روپے کی اس نے ڈیل کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ اتنے عرصے میں دینا ہے, تو اس میں قاضی صاحب کو چونکہ ہر کام میں عمران خان ضرور یاد آتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیک کریں کہ یہ پیسے جو آئے تھے سپریم کورٹ میں آئے کیسے تھے. تو اس میں مشرق بینک نے آ کے یہ بتایا کہ یہ پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے ہیں, MCA کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے. صاحب اس کے لیے ہمیں علیحدہ سیٹنگ رکھنی پڑے گی کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اس میں بنیادی سوال نہیں ہے, بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ پیسے آ گئے لیکن وہ جو انہوں نے جرمانہ ادا کرنا تھا اس کی مد میں ایڈجسٹ کیسے ہو سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی کوشچن. لیکن اس میں بھی کوشچن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ سزا دے رہے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں تو ملک ریاض صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوگی, یا ان کے فرزند علی ریاض کو کیوں نہیں ہوگی. سنگل آؤٹ کر کے کیا اگر مقصد یہ تو پھر ظاہر ہے ٹرنز آؤٹ کے شاید کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شزرہ منصب صاحبہ, سحر کامران صاحبہ, عامر مغل صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.